أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی تھی ہدی للمتقین، متقین سے متعلق وضاحت اور تفصیل آج کی اس آیت سے اور اس کے بعد آنے والی مزید 2 آیتوں سے متقین کی. کہ متقین کے لیے، متقیوں کے لیے یہ کلام پاک ہدایت ہے، متقیوں کے لیے یہ کلام پاک ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا بندے نے کی، بندہ کرتا ہے، تو اس کو طریقہ ہدایت صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ اب سورہ بقرہ سے دینا شروع کرتے ہیں. کم و بیش پورا کا پورا کلام پاک اسی کی وضاحت اور تفصیل پیش کرتے چلتا ہے، مختلف پہلوؤں کی وضاحت کے ساتھ. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کے ہر بندے کے لیے بلا کسی امتیاز کی، بلا کسی فرق کے ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے. اس سیدھے راستے میں سب سے پہلے ایمان کا، اسی کی وضاحت کرتے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کے مختصر صرف 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے ایمان دین اسلام کی وضاحت اور تفصیل کو پیش فرما دیا. اس کی مزید تفصیل مختصر 2 لفظوں میں ایمان کی تعریف کر کر اس کی وضاحت تفصیل اگلے آنے والی آیتوں سے پیش فرماتے چلتے ہیں. قرآن کا ادب کرتا کون ہے؟ مسلمان. نماز پڑھنے کی تاکید کرتے کس کو ہیں؟ مسلمان. روزے کے آداب بتاتے کس کو ہیں؟ روزہ رکھتا کون ہے؟ رمضان کے مہینے کا اہتمام کرتا کون ہے؟ جو مسلمان ہے، مومن. زکوٰۃ دینے کا حکم کس کو ہے؟ مسلمان کو، مومن کو. حرام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے، جیسے جوا حرام، شراب حرام، فلاں فلاں فلاں، وہ حکم مسلمان کو. اگر فرما برداری نہ کرتا ہے تو سزا مسلمان کو. تو وہ دین اسلام کے شریعت کے ساری چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونا یہ مسلمان مومن کا کام ہے. جو ایمان نہیں لایا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، اس کا کام یہ نہیں ہے. لیکن ایمان لانے کا جو تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ایمان لانے کے لیے ہے، بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی فرق کے، اللہ کا ہر بندہ ہے، اس میں سے مسلمان ہی مخصوص نہیں. اللہ کا ہر بندہ ہے. لیکن قیامت کے دن مسلمانوں سے ہٹ کر دوسرے لوگ بھی جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اس کی بھی سزا ملے گی ان کو. زکوٰۃ نہیں دی ہے جبکہ اس کے پابند ہے، اس لیے کہ اسلام لائش نہیں. تو پھر اسلام لائے کیوں نہیں؟ ایمان قبول کیے کیوں نہیں؟ ایمان نہ صرف ایمان قبول کرنا تھا، پھر ایمان کے طریقے عقیدے کے اوپر قائم
باقی رہتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو پہ اس پہ رہنا تھا، اس لیے ان کے لیے دونوں سزائیں۔ اس کی وضاحت تفصیل سورۃ المدثر میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے دوزخیوں سے، اے دوزخیوں تم کو ایسی کیا بات تھی جس کی وجہ سے تم دوزخ میں گئے نہیں؟ تو تمام دوزخی ایک ہی آواز میں ایک ہی جیسا جواب یہ دیں گے، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نا جی۔ یعنی دین کے شریعت کے ساری چیزوں کا ذکر کریں گے، ہم یہ نہیں کرتے تھے اس لیے دوزخ میں گئے، کیونکہ دنیا کے اندر وہ معمور ہے اس لیے، اس لیے کہ ایمان کے معمور ہیں پہلے۔ معمور کے معنی مکلف، جن کو حکم دیا گیا ہو، لازم کیا گیا ہو، عربی لفظ ہے معمور ہیں، یعنی پابند۔ دوسرا پہلو سورہ فاتحہ کے وضاحت کے درمیان میں پیش کیا جا چکا تھا کہ خدا کا مطلب تین قسم کا ہدایت نام ہے۔ ایک ہدایت عامہ بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی فرق کے، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ۔ مثلا ایک شخص ہے، نقصان پہنچانے والی چیز ایک کے پاس آ رہی ہے، اس کی عقل یہ کام کر رہی ہے، ارے اس سے بچنے کے لیے میں ادھر جا سکتا ہوں، ادھر جا سکتا ہوں، ادھر بھاگ سکتا ہوں، ادھر کر سکتا ہوں۔ یہ عام ہدایت، اس میں کوئی خاص نہیں ہے، سب کے سب۔ یہ تین ہدایت نام کے تین چیزوں کا تذکرہ پورے قرآن میں آنے لگے گا۔ جب آنے لگے گا تو حقیقت بھی سمجھ میں آنے لگے گی۔ اسماء خدا بندی میں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ہادی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ہادی، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام، اس کے وجود کو بتانے والی چیز، اس کے ذات کا تعین کرنے والی چیز، وہ ذات کیسی ہے، اس کے کام کیا ہیں، وہ کرتا کیسا ہے، رہتا کیسا ہے، اس کی وضاحت و تفصیل پیش کرنے والی جتنے چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے نام کہلاتے ہیں۔ وہ دراصل اللہ کے صفات ہیں، اللہ کے کام ہیں۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ہدایت دینا، ہدایت کا راستہ بتلانا تھا، اس لیے آپ کا ناموں میں ہادی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء کو بھیج کر، اپنی مقدس کتابیں بھیج کر ہدایت دیتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہادی ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دیتے ہیں کا تذکرہ، پھر بعض جگہ قرآن میں آتا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو بھی ہدایت کے اوپر لا ہی نہیں سکتے، یہ کام تو ہمارا کام ہے۔ وہ ہادی حقیقی ہوا۔ تو ہدایت کے تین مفہوم ہیں، اس کی وضاحت تفصیل ہو چکی۔ تو ہدایت ایک مفہوم عام ہے جو ساری کی ساری چیزیں، جانوروں کو، حیوانوں کو، درخت کو، شجر کو، حجر کو، اس کے کیفیت پر، فطرت پر پیدا کر کر اس کے ساتھ جڑ جانا، یہ بھی اللہ کا کام ہے۔ اس کے بعد ایک ہدایت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ، اس کا تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ وہ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک ہدایت کا تعلق ہے ایمان والوں کے ساتھ، نیچے مخصوص ایمان والوں کے ساتھ، توفیق خداوندی ہونا، اس میں توفیق خداوندی ہونا۔ وہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی جس چیز کی دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ہر چیز کی توفیق دے، عمل کرنے کی، صحیح بات کو سمجھنے کی، صحیح سمجھ کر اس کو اختیار کرنے کی، زندگی کے ہر پہلو میں وہ کام کرنے کی جو اللہ چاہتا ہے، اور ہمارے کرنے کے بعد اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اس کی توفیق دے۔
یا تیسرے معنی مراد ہے ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے وہ رہنمائی کرتی، ہدایت اور توفیق دیتی ہے، اس میں عام مسلمان بھی شامل ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اسی کی وضاحت تفصیل فرماتے ہیں، وہ ہدایت و توفیق، وہ اہدنا الصراط المستقیم کو اختیار کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں، یہ ان کو ملیں گی جو متقیوں کے لیے۔ اب ان کی وضاحت تفصیل پیش کرتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب دو لفظوں میں ایمان کی تعریف ہے مختصر سے، پھر پوری وضاحت تفصیل آئے گی۔ اس زمرے میں وہ لوگ شامل ہیں، اس صراط مستقیم کا راستہ ان کو ملے گا آسانی سے، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، پکا اعتقاد رکھتے ہیں۔ انسان کسی چیز کو دیکھ کر تصدیق کرتا ہے۔ ایک شخص دیکھ کر کہا کہ وہ چیز سفید ہے، آپ بھی کہے کہ ہاں سفید ہے، اس کا نام ایمان نہیں، حالانکہ یہ بھی تصدیق ہی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے جن چیزوں سے چیزوں کی حقیقت کو معلوم ہوتی ہے، آپ یقین رکھتے ہیں، اس کا نام بھی غیب نہیں ہے، وہ غیب نہیں ہے۔ جہاں انسان کی عقل کام نہ کرتی ہو، انسان کے حواس خمسہ سے کوئی چیز کا پتہ چل نہ سکتا ہو، نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ ناک سے، نہ ہاتھ چھو کر، نہ ان ساری چیزوں سے، اس کے سوا جو چیز ہے وہ غیب ہے۔ اس غیب میں سب سے پہلے درجے میں توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا۔ اس غیب میں شریعت کی تمام چیزیں، جتنے احکام ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں۔ ان تمام کی تمام چیزوں کے اوپر پورا اعتقاد، یقین، پختگی رکھنے کا۔ اس کا نام ہے ایمان۔ اس عقیدے کے اوپر جو قائم باقی رہے گا اس کے لیے ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اسی ایمان کو کبھی دو لفظوں سے ہوتا ذکر، کبھی اسلام، کبھی ایمان، کبھی مسلمان، کبھی مومن۔ زبان کی حقیقت جس کو ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے اعتبار سے ایمان کا تعلق ہے دل میں اعتقاد، یقین پیدا کرنا۔ لفظی معنی اسلام کا تعلق ہے قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ اس لغت کے اعتبار سے ایمان ایک الگ چیز ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوا، اسلام کا تعلق عمل سے ہوا۔ لیکن یہ بات قابل غور جو ہے، ایمان شریعت کے اندر ایمان اسلام کے بغیر نہیں، اسلام ایمان کے بغیر نہیں۔ تو وہ دونوں کے راستے ایک ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان کی منزل شروع ہوتی ہے دل سے، اعتقاد سے، اور ختم ہوتی ہے ظاہری عملی طور پر عمل کرنا، نماز میں لگ جانا، نماز کے وقت پر، روزے پہ لگ جانا، روزے کے وقت پر، حلال کے قریب ہونا جب اختیار کرنے کا وقت آیا، حرام سے اجتناب کرنا جب بچنے کا وقت آیا۔ تو ایمان کے راستے کی ابتدا ہوتی ہے دل سے، اس کی انتہا ہوتی ہے عمل پر، اور اسلام کی ابتدا ہوتی ہے اطاعت و فرما برداری سے، عمل سے، انتہا ہوتی ہے دل کے عقیدے کے اوپر۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا تعلق ہے وہ غیب کی تمام چیزیں جس میں عقیدے آخرت آ گیا، جنت کا ماننا، مان کر اس کے لیے راستے جو طریقے بتائے گئے اختیار کرنا، دوزخ کا یقین کرنا جو غیب والی چیزیں، پھر اس سے ڈرنا خوف رکھتے ہوئے،
اللہ کی جو صفت قہاریت ہے، شدید العقاب کی ہے، اس کا یقین رکھتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کرنا، یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کی دعا کی نا تم نے، نماز کی تکمیل کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا نا، جب بار بار پڑھتے ہو تو پڑھنے کا تقاضا ہے 5 مرتبہ اپنے عقیدے کی تجدید کرتے ہوئے، ایمان کی تجدید کرتے ہوئے اپنے عمل کا جائزہ لینے کا اقرار کرنا، صرف زبان سے نہیں، وہ زبان سے اقرار دل کے عقیدے تک پہنچنا، وہ دل سے عقیدے کا اظہار ظاہری طور پر عمل تک پہنچنا۔ جو یہ کیفیت دیں گے وہ متقی ہے، جو یہ کیفیت عطا کرے گا۔ ابھی قرآن میں جتنی چیزیں بیان کرتے کی جانے والی ہیں، کی جا رہی ہیں، جب اس کو سمجھے گا، پڑھے گا تو پھر اسی راستے کی آپ کو بار بار وارننگ ملتے رہے گی اور رہنمائی کی جاتی رہے گی، اس سے ذرا ہٹا تو صراط مستقیم سے ہٹا، ہاں اس راستے پر، اس پہلو کے پر آگے بڑھتا چل۔ یہ منزل ختم ہوتی ہے جنت میں، یہ منزل ختم ہوتی ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کے پاس، یہ منزل ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے پاس۔ اگر اس میں کج روی اختیار کرے گا، ٹیڑھا پن اختیار کرے گا تو 20 رکاوٹیں تیرے لیے پیدا ہو جائیں گی۔ صراط مستقیم کی دعا کر، صراط مستقیم کی تلاش کر۔ جب تو تلاش کیا تو اس راستے کی رہنمائی اب فرمانا شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو لہذا جب دل والی بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد چونکہ اب اس کا اختتام دل کے عقیدے کی منزل انسان کے ظاہری عمل پر ختم ہوتی ہے، تو عمل کے اندر سب سے بڑی چیز جو سب سے پہلے 2 چیزیں بتائی گئیں، وہ عمل ایک بدن کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کا، ایک عمل انسان کے ساتھ جڑے ہوئے مال کا، یعنی عبادت بدنی، عبادت مالی، 2 چیزوں میں تقسیم کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ تو لہذا اس راستے کو بتاتے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اس عقیدے کی پختگی کے بعد جس غیب کی بات کہی گئی ہے، اس غیب کے اندر وہی حکم ہے جو ظاہر میں سننے کے بعد یقین کر لیا گیا، غائب میں بھی اسی کے پر یقین پر باقی رہنا، ایک حالت میں اقرار، ایک حالت میں انکار، یہ دل کے عقیدے کے ساتھ اقرار، عملی طور پر انکار، یہ بھی نہیں، جو ظاہر ہے وہ باطن ہو، جو باطن ہے وہ ظاہر ہو، یہ بھی اس غیب کے اوپر۔ اس لیے یہ ابتدائی 4-5 آیتیں سب سے بڑی آیت ہے، اس کی تلاوت کی بھی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت، پھر سورہ کے اختتامی 3 آیتوں کی تلاوت، اگر تینوں میں سے ایک چھوڑ کر آخر کی 2 آیت میں تو لازمی طور پر ابتدائی 4 آیتیں، آخر کی 3 آیتیں، پھر آیت الکرسی۔ سارے قرآن کی آیتوں میں تمام آیتوں کی سردار کا نام دے دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وضاحت اور تفصیل تھوڑی سی ہے، اسی لیے آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں اسی کے ساتھ مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں تلاوت کی فضیلت کے اعتبار سے بار بار پڑھنے کا، قرآن بار بار پڑھنے کا ہے، اللہ کا سارا کلام پاک پڑھنے کا ہے، سننے کا ہے، سمجھنے کا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بطور ذکر کے، بطور وظیفے کے، بطور خصوصی فضیلت حاصل کرنے کے اعتبار سے جو زیادہ تاکید ہے اس سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیتیں الف لام میم کو چھوڑ کر، حالانکہ وہ بھی کیا آیت ہے اس کو پڑھنا ہے، گنتی میں 4 ورنہ 5 ہوتے ہیں۔ یہ 4 آیت الکرسی کے ساتھ جو ملی ہوئی 2 آیتیں ملا کر 3، پھر آخر کے 3 جملہ 10 آیت، اور رعایت بھی دی گئی ہے، کم سے کم اتنا تو کرو روز مرہ آخر کی 2 آیتوں کے اوپر تو بھی اکتفا ہونا ہی ہونا ہے۔ آخر کی 2 آیتیں جو ہیں ایمان مفصل ہے، اس کی وضاحت ہے۔ تو جو اس یقین کا تقاضا ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں،
اسی یقیمون الصلاۃ کی قرآن تفسیر جگہ جگہ کہتا ہے جس نماز کو یقیمون الصلاۃ ہے اور سن لو صراط مستقیم والا پہلو، حافظوا علی الصلوات وقت کے ساتھ جوڑ دیا، جماعت کے ساتھ نماز فرض ہوئی ہے جماعت کے ساتھ، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ فرض کی۔ پھر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، ہر نماز کو وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، حکم کی بات ہے۔ جب جب وقت آئے گا نماز ادا کرنا تو محافظت علی الصلوات یعنی پوری حفاظت پابندی کے ساتھ، وہ پابندی اقامت الصلاۃ کے ساتھ ہوگی، ادائے صلاۃ میں اقامت صلاۃ۔ رسمی طور پر ان پہلوؤں کی تکمیل کر گزرنے کا نام نہیں، نماز کے جو طریقے، آداب، ارکان اور خشوع خضوع وغیرہ جتنے چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جان کر پورے ادب و اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، اس کے ساتھ لگ جانا۔ اس ضمن کے اندر دیگر عبادتیں جو انسان کے بدن کے ساتھ ہیں، ضمن میں اشارے کے ساتھ پوری آ گئی، اس کے بعد تفسیر قرآن میں آنے لگے گی۔ اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ انہیں روزی دے رکھا ہے اس میں سے کچھ پورا لے لے کے پورا دے تو کوئی بات ہی نہیں رکھتی، کوئی معنی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اس میں فرض زکوٰۃ سے لے کر ماں باقی تمام کے تمام صدقات و خیرات پوری کی پوری چیزوں کو احاطہ کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے بلو تو کچھ ہے، وہ جو دیے ہیں اس کا کچھ ہے، 100 دیے ہیں تو اس کا کچھ ہے، 2 روپے 50 میں سے کچھ ہے، وہ 40 مائز۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کی تفصیل، نماز کی تفصیل سے زیادہ کلام پاک میں ذکر اور تفصیل انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ دوسرا اشارہ یہ دے دیا گیا جو کچھ تمہارے ہاتھ لگا ہے، لگ رہا ہے، لگے گا، وہ ہدایت عامہ جو تم کو دے رکھے گئے ہیں اس کے ذریعے سے تم اس تک پہنچتے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ تک پہنچانے والی ذات، اس کا مالک بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی، یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں ملی ہے۔ آنے کے بعد بھی سمجھنا کہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ یہی معنی ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کس کا؟ اللہ کا، اللہ کے حکم کی اتباع کا، اللہ کے احکام کی فرمانبرداری کرنے کا، اللہ کی ذات کی وضاحت و تفصیل کے پیش کرنے کا۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا نمونہ بنا دیا تمہارے عمل کے ذریعے سے، قول کے ذریعے سے، فعل کے ذریعے سے، اچھی چیز کو اختیار کرنے کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں، اسے وضاحت ہیں، ساری کائنات مختلف بنائی، ساری کائنات کے تمام کا نمونہ چھوٹا عالم کی شکل میں ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر غور کرو، فکر کرو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ساری کائنات کے نمونے وغیرہ ان تمام کو شامل کر ایک چھوٹا نمونے کی شکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائی ہے۔ اسی لیے ساری مخلوق کے اندر اس کو امتیاز بخشا ہے۔ تو بھائی یہ عقیدہ دے دیا گیا کہ جو کچھ ہے ہوگا، ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہماری اڑان سبب تک آ کے رک رہی ہے۔ میں دکان کھولا، آج کاروبار کیا مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں یہیں تک رکوں، آگے نہیں بڑھوں۔ میں نوکری کرتا ہوں، مہینہ ختم آئے تھے، پیسے ملے، میں یہاں تک ہی رک رہا ہوں، اس کے آگے نہیں بڑھوں۔ اس کے آگے والی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے۔
ٹھیک ہے کہ نوکری والا کیا اس کو پیسے ملے، سینکڑوں میں ملے، ہزاروں میں ملے، لاکھوں میں ملے، مل رہے ہیں، تو سب کو کیوں نہیں ملتے؟ تو سب کو نوکری کیوں نہیں ملتی؟ کیا سب ایسے روٹی روزگار کے اسباب سے ہر کوئی جڑنا بھی نہیں چاہتا کیا؟ ہر ایک کی تمنا ہے۔ صاحب ثروت کے تو دنیا کی فطرت ہے، دنیا ہے، شیطانی وسوسہ ہے، ان کے اوپر حسد کرنے لگتے ہیں، ان کو جلنے لگتے ہیں، ضرورت کے اوپر چور بنتے ہیں، اس کو لوٹتے ہیں، دیانتداری کے دروازے سے اس کے پاس داخل ہوتے ہیں، خیانت کر کے اس کے پاس سے لوٹ کے نکلتے ہیں۔ ان تمام عیوب سے پاک رہ کر خوش و خرم کسی کے پاس ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، کون نہیں چاہتا؟ پھر رکاوٹ کون سی ہے؟ اس کے لیے رکاوٹ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے رکاوٹ ہونا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کے پاس نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم صرف اسباب تک جڑے ہوئے ہیں، اسباب کے پیچھے ایک چیز ہے، یہ سبب ہے، تو سبب کا بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس سبب سے چیز ملی ہے، تو اس سبب کو پیدا کر کر وہاں تک پہنچا کر عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے اس کو مما رزقنا، ہم نے دیا۔ لہذا تم میں والا پہلو نکالتے 30-40 سال پہلے والے زمانے کی طرف پلٹو، ان کی تحریرات پہ دیکھو، ان کے انداز پہ دیکھو، لفظ ہم کہنے کو، لفظ ہم لکھنے کو، لفظ میں لکھنے کو پوری زندگی میں احتیاط کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں کہنے کا، ہم کہنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہی سزاوار ہے۔ خط و کتابت بھی کرتے ہیں تو بندہ حقیر، غریب، فقیر اللہ، یہ بندہ ناچیز آپ سے یہ کہتا ہے، میں کا لفظ استعمال کرتا۔ کس نے منع کیا تھا؟ ان کی فکر عقیدے نے بیان کیا تھا۔ اس میں بڑی تعظیم و عظمت کا اظہار جو ہے وہ حقیقی تعظیم کا اظہار اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ تو اس عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی و کبریائی کا اظہار کرتے تھے۔ اور دیگر چیزوں کے اندر شریعت کے احکام آج بھی موجود ہیں، یہ اسلامی معاشرے سے جڑے ہوئے بھی، بلکہ اسلامی معاشرے کے اندر اپنے آپ کو زیادہ اچھا سمجھنے والے بھی گھریلو اس کے اندر بیوی سادے سے صاف الفاظ میں بیوی چور کا نام لے کر پکارتی ہے، گناہ تو نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کے موافق بھی نہیں ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اس میں بعض میں تذکرہ نام کے لینے کا ذکر چلتا ہے، لیکن نام کے بغیر ہی ذکر چلتا ہے، نام کے بغیر ہی ذکر ہے۔ جو کچھ ہم نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا، اس کے اندر سے خرچ کرنا۔ خرچ کرنے کا لفظ آتے ہمارے زبان میں بتایا کہ اللہ کے نام کے دے دے بابا 1 روپیہ، لاؤ جی وہاں سے لا کے دے دو، میں نے دے دیا، اس سے آگے مفہوم ہے ہی نہیں ہے۔ سورہ انسان میں ذکر کیا، الذین یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، غریب کو بھی، مسکین کو بھی، اسیر کو بھی، اہل و عیال کو بھی، فلاں کو بھی۔ دین اسلام کی ابتدا و تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتوں کے ذریعے سے کی، ذی اثر شخصیتوں کو گھر پہ بلایا، کھلا کے گفتگو شروع کی، گفتگو شروع کر کے حقیقت پیش کرتے گئے، اپنا کھلایا، اپنا پلایا۔ اللہ نے پابند کر دیا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ پیش کرنا۔ یہ حکم آیا، یہ کرتے نہیں کرتے، اس طرح اس بھونڈے الفاظ میں نہیں، تاکہ پیش کرنے کا اثر اس کے دل تک پہنچ سکے، یہ کوشش کرتے ہوئے۔ اسی دعا کے اندر بھی
اللہ کی حمد و ثنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے بعد اپنے مطلب کو پیش کرتا. سورہ فاتحہ کے اندر وہی تعلیم تھی. حمد باری تعالیٰ کا تذکرہ اس کے بعد ہوا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی. اللہ کی حقیقت کا اظہار، اس کے ماننے کا اعتراف تھا. پھر اس کے بعد مانگنا دعا تو ہی تم کو عطا ہوگا. اور دنیا کے ہر طریقوں کے اندر بھی کسی اور انسان سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے تو پہلے تمہید قائم کرو. اس کے لیے مختصر الفاظ میں کم سے کم یہاں تک تو ذکر کر دیا گیا، السلام قبل الکلام. کسی بھی گفتگو سے پہلے سلام کر لو اسلام کا. پھر اسی کی پھر مزید وضاحت، الذین یؤمنون بالغیب. اس غیب کے تعلق سے چند چیزیں اس پہلی آیت میں تھیں. پھر مزید اگلی 2 آیتوں میں اسی کی تفصیل آتی چلے گی، جو کل انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. سبحان اللہ.